کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک نیا دن ہے اور نیا دن آتا ہے، نئی امنگ کے ساتھ آتا ہے، نئے یوں بولیے کہ خیالات و معاملات کے ساتھ آتا ہے، اور مختلف طرح کی صورتحال کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس دن کو ہمارے لیے خیر کے، برکت کے، عافیت کے، سلامتی کے، بھلائی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھٹمل خون چوستا ہے، مچھر ہے یہ بھی خون چوستا ہے، مختلف طرح کے حشرات ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک فنکشن اور ایک کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو بھلائی پہنچاتے ہیں، ان کو خیر پہنچاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کا نقصان کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ کچھ ڈاکو وہ ہیں جو مال کے ڈاکو ہیں، اور کچھ ڈاکو وہ ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اخلاق برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن لوگوں کی بالخصوص بات کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا عموماً مال لوٹ لیتے ہیں، ان کی ویلتھ لوٹ لیتے ہیں، ان کی دولت لوٹ لیتے ہیں، اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ فراڈ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے۔ اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے پیغام قرآن، ہمارے بہت ہی پیارے قاری کاشان تاری ماشاءاللہ الکریم آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، ترجمہ اور تفسیر بھی سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، یوں ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام فوری ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ مرد اور عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ تو جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے درس یہ ملا کہ اللہ پاک ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا میں چیزیں اسباب کے تحت پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ خالق اسباب ہے، جیسا چاہے کر دے۔ اسی پروردگار عز و جل نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ غیر صاحب، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ مبلغین کا انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کون کون ہیں، ان کا تعارف بھی بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے بلیوڈ ڈاکٹر عبدالواجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ کریم۔ عبدالواجد بھائی کو میں جو ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہوں۔ حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب، پیارے حضرت قبلہ دانیال اتاری صاحب، اور ہمارے بہت ہی بلیوڈ نعت خان ہے جناب وقار اتاری صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقار بھائی کیسے؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم دانیال بھائی، ماشاءاللہ کیسے؟ تفضل بتشرف، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، یہ وہ پانی ہے کہ جو دل کو زندگی دیتا ہے۔ بارش کا پانی یہ زمین کو جو ہے وہ زندگی دیتا ہے۔ بارش کا پانی جب برستا ہے تو نباتات کو کیا کرتا ہے؟ اگاتا ہے، اور انہیں اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے زندگی دیتا ہے۔ اور ذکر رسالت معاب، یہ وہ ذکر ہے کہ جو بندہ مومن کے ایمان کو جو ہے وہ فرحت اور تازگی عطا کر دیتا ہے۔ بہجت و بہار اور نزہت کا جو معاملہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی کثرت، اس سے الحمدللہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقار بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ سلمان بھائی انشاءاللہ تعالی ایک پنجابی کا کلام ہے، میرے ذہن تھا وہ پڑھنے کا، ماشاءاللہ، جو آپ فرمائے۔ جی 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 بالکل ٹھیک۔ صلو علی الحبیب۔ آپ نے کہا جو آپ فرمائیں، تو اس پر میرا جواب ہے آپ وہ مشکل جو بھی آپ چاہیں۔ آپ مشکل بھی فرما دیتے ہیں نا، پھر وہ نہ فرمائیں۔ نہیں، آج میں وہ نہیں کہوں گا، آج میں نے اپنا جواب چینج کر لیا۔ تو چلو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب۔
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ساڈے ترس گئے ساڈے ترس گئے دیدے دیداراں سونے دید کرا دے او گنہاراں ساڈے ترس گئے ترس گئے دیدے دیداراں سونے دید کرا دے او گنہاراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، میری آنکھیں آپ کے دیدار کو ترس رہی ہیں، کرم فرمائے مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ساڈے ترس گئے دیدے دیداراں سونے دید کرا دے او گنہاراں سونے دید کرا دے او گنہاراں صدقہ حسن حسین دا کرم کما جاوی مسکیناں دی کلی عرش بنا جاوی صدقہ حسن حسین دا کرم کما جاوی مسکیناں دی کلی عرش بنا جاوی مسکیناں دی کلی عرش بنا جاوی من گھن ارزاں آجا موڑ مہاراں من گھن ارزاں آجا جوڑ مہاراں گن ارزاں آجا موڑ مہاراں سونے دید کرا دے او گنہاراں سونے دید کرا دے او گنہاراں
بخشیاں نے سرکارانو اے توفیقاں رب بخشیاں نے سرکارانو او سونیا دید کرا دے او گنہارانو سونیا دید کرا دے او گنہارانو تے لا علاج طبیبہ مرزاں جڑیاں نے سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے لا علاج طبیبہ مرزاں جڑیاں نے او سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے لا علاج طبیبہ مرزاں جڑیاں نے سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے دید دا دارو کافی ہے دید دا دارو کافی ہے بیمارانو دید دا دارو کافی ہے بیمارانو دید دا دارو کافی ہے بیمارانو سونیا دید کرا دے او گنہارانو لا علاج طبیبہ مرزاں جڑیاں نے سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے جدوں دا نظران تکیا رخ یار دا مرز بددا گیا شوق دیدار دا علاج طبیبہ مرزاں جڑیاں نے سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے دید دا دارو کافی ہے بیمارانو حکیماں طبیباں دے بس دی گل نہیں میٹے مرزدا اور کوئی بھی حل نہیں تو آکے وکھا جا او صورت پیاری میں مقدی مقاما تو جتے ہو میں ہاری علاج طبیبہ مرزاں جڑیاں نے سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے دید دا دارو کافی ہے بیمارانو سونیا دید کرا دے او گنہارانو واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وقار بھائی نیازی صاحب کا بہت پیارا کلام آپ نے جو ہے وہ سنایا، اور کیا بات ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے دیدار کی، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے ذہن میں اور بھی دو چار باتیں یہ اسی فعل مضارع کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو بار دیا ابھی ہمارا کوئی صرف کا یا کوئی اس طرح کا پیریڈ تو نہیں ہے، لیکن ایک میں نے ذوق بڑھانے کی ایک بات جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے، اور اس بات کو بتانے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جامعۃ المدینہ میں ابھی داخلے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، تو آپ آ جائیں اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو بھی پتہ چل جائیں گی۔ ہم نے بھی یہ جامعۃ المدینہ سے ہی جو ہے وہ سیکھا ہے، اور جامعۃ المدینہ کے پہلے سال میں ہی یہ بات آپ کو جاننے کو مل جائے گی کہ فعل مضارع کب جو ہے یہ جائے گا پازیٹیو کے معنی میں، کب جائے گا نیگیٹو کے معنی میں، کب جائے گا جو ہے وہ پریزنٹ کے معنی میں، کب جائے گا یہ فیوچر کے معنی میں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہلے سال میں ہی ان کی بنیادی معلومات جو ہے وہ جاننے کو مل جائے گی۔ تو جامعۃ المدینہ بالکل اوپن ہے، آ جائیے، خود آ جائیے، اپنے آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، تو بچوں کے لیے جو ہے وہ جامعۃ المدینہ جو ہے فار بوائز ہیں، اور جو بیٹیاں ہیں ہماری ان کے لیے جامعۃ المدینہ فار گرلز ہے، تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی جامعۃ المدینہ کا پورا ایک نظام ہے۔ تو آئیں اور جامعۃ المدینہ سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں، علم دین حاصل کریں، اور یہ پیاری پیاری باتیں جاننے کا موقع جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شوق پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، تو ہم بھی جو یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی پہلے نہیں پتا تھا، الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی برکت سے یہ سیکھنے کو ملا، تو آپ بھی سیکھیں گے، آپ کو اور بھی بہت کچھ جاننے کا انشاءاللہ موقع ملے گا، علم کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، علم نافع اللہ کی رحمت سے ملے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم واپس جو ہے وہ آتے ہیں پروگرام کے عنوان پر۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع میں آپ کو شروع میں بتا ہی چکا ہوں، فراڈ آج کے پروگرام کا موضوع ہے، جسے دھوکہ کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی تعریف کیا ہے، آئیے یہ قبلہ دانیال مدنی صاحب سے اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو یقین ہوتا ہے یا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مجھے مل جائے گی، یا پھر زندگی کے اندر جو ہے کوئی اس کا اچھا نعم البدل مجھے مل جائے گا۔ لیکن انسان کی عزت، انسان کا معیار، انسان کا وقار وہ واحد چیز ہے کہ جب وہ گم ہو جاتی ہے یا وہ کسی سے غلط بیانی کر کے اس کو کھو دیتا ہے، تو ساری زندگی بھی اگر وہ اس سے معافیہ مانگتا رہے تو اس کا معیار، اس کا اعتبار جو ہے نا وہ بندہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کل ہر زمانہ ہی اس کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ دکاندار کا گاہک سے ہو، یعنی گاہک جو ہے نا وہ یہ سوچ کر اس کو پورے پیسے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے معیاری چیز دے گا، اور دکاندار یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے نا یہ مجھے نقلی نوٹ دے کر جو ہے وہ کہیں دھوکہ نہ دے دے۔ یعنی آج کا ٹاپک دھوکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، یعنی ہم اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہر دوسرا فرد ہی اس کے اندر ملوث نظر آتا ہے۔ علامہ عبد القدیر، دوسرا فرد ذرا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جو مطلب ایک تعداد ہے جو اس طرح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دھوکے باز ان کو اگر ہم کہیں گے تو پھر یہ بھی ایک بن جائے گا، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے بھی اس زمانے میں پائے جا رہے ہیں، اور ایک خاصی اچھی تعداد میں جو ہے یہ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ کیا دکاندار اور کیا مطلب بائر جو ہے وہ یہ بھی، اور جو سیلر ہے، یہ دونوں آپس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اس چنگل کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ جی۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں دھوکے کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ دھوکہ جو ہے وہ کسی چیز کی حالت کو چھپانے کا نام ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں، صحیح۔ اس کی مثال، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور آپ اس کو وہ عمدہ کہہ کر بیچ رہے ہیں، حالانکہ وہ عمدہ نہیں ہے، یا آپ خالص کہہ کر بیچ رہے ہیں اور وہ خالص نہیں ہے، تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص کو جو ہے وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بات ایسی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اس کے خلاف موجود ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ دھوکے کے اندر آتا ہے۔ یعنی دھوکہ لسانی بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور دھوکہ جو ہے وہ افعال کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہ اصلی اور خالص کہہ کر کے بھی چیزیں جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب، جی، لیکن وہ اصلی ہیں یا خالص ہیں، جی، یہ پھر آگے کیا ہے ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ جی، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ جس نے اگر آنیسٹی اپنائی ہے اور وہ خالص دودھ بیچتا ہے
تو لوگ لائن لگا کے اس سے جو ہے وہ دودھ خریدتے ہیں. جی میں جو ہے وہ ہم ایک نیاز بنانے کا، کھیر بنانے کا ہم جو ہے وہ سوچ رہے تھے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جو ہے وہ بھینسوں کا باڑا ہے، نہ تو وہ جانوروں کو ٹیکے لگاتے ہیں، ایک تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا بالکل دودھ ان کا جیسے آتا ہے جانور سے بالکل دودھ نکل کر آیا تو ویسے کیا ہے وہ آپ کو آگے مل جاتا ہے. لیکن ان کا جو ہے نا وہ پہلے آئیے پہلے پائیے والا جو ہے وہ حساب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھر پر جو ہے وہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. ادھر یہ ہے کہ آپ نے اپنا برتن لے کر کے آنا ہے، پہلے آنا ہے تو آپ کو ملے گا. اور اگر آپ روزانہ آ رہے ہیں اور کسی دن آپ لیٹ ہو گئے تو بس پھر اس دن باری آپ کی نہیں آنی. یعنی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو ون ٹائم انویسٹمنٹ بندے نے کی ہے نا، جی آنیسٹی اس نے بنا لی، بھائی لے لیا، پتا چل گیا کیا ہے یہ خالص ہے. اب جس نے خالص لینا ہے وہ 100 گلیاں گھوم کے بھی کیا کرے گا، وہ ادھر ہی جائے گا. جی تو یہ بھی لوگوں کی سائیکی ہوتی ہے. اس پر بھی کچھ مزید بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کہ یہ اگر ہم اپنا شعار بنا لیں کہ بھئی میرے پاس سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی آپ کو ملنا ہے، تو یہ بیسٹ پالیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جی جی چھوٹی سی ایک گزارش یہ کہ آج پروگرام کے شروع میں چند چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ بہت خوش ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی پروگرام ہو نا، اس کا جو انٹرو ہو وہ بڑا کمپریہنسو ہونا چاہیے، جو اس کے تمام ڈائمنشنز کو سمولے، ویورز کو پتہ چل جائے کہ کیا ڈسکشن ہوگی، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو پینلسٹ ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کس ڈائمنشن پہ گفتگو کرنی ہے. تو آپ نے تلاوت کے فوراً بعد جو انٹرو دیا تھا، دیٹ واز اے ونڈرفلی کمپریہنسو انٹرو. تو مجھے یاد آ گئی کہ ہم وہ ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں نا، تو اس کے شروع میں ایک سینوپسس ہوتا ہے جو اس پورے آرٹیکل کا خلاصہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس آرٹیکل کو نہیں بھی پڑھ پاتا اور سینوپسس دیکھ لیتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ اچھا کمپریہنسو ہونا چاہیے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پروگرام کو لیڈ کر رہا ہے وہ مکمل طور پہ تیاری کے ساتھ آیا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. میں نے چاہا کہ ہمارے ویورز کو بھی تھوڑی سی آگاہی ہو جائے کہ یہ کس طرح سے ہم ساری تیاری وغیرہ کرتے ہیں. پھر ہمارے وقار بھائی نے بہت پیاری نعت پڑھی ماشاءاللہ. آج صبح جو ہے وہ مزے کو مزہ آ گیا. تیسری چیز یہ کہ آپ نے جیسے ہی پروگرام شروع کیا تو آپ نے جامعۃ المدینہ کا ذکر کیا. اچھا، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہیں. ان میں سے ایک ہے دعوت اسلامی اور دوسرا جامعۃ المدینہ. میں اپنی اولاد کے لیے جن چیزوں کو پسند کرتا ہوں نا، ان میں سے 2 چیزیں یہ ہیں، دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ. اور پھر جب اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی، کہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے انسٹیٹیوشنز میں سے ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے، جو اس کا حصہ بن جائے، وہ طالب علم ہو یا استاد ہو، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. دین اور دنیا دونوں میں اللہ رب العزت اس پہ کرم فرماتا ہے. تو مدنی چینل کے ویورز سے یہی گزارش ہے کہ آپ خود بھی جامعۃ المدینہ کا حصہ بن جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ضرور بھی ضرور جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں. اس کے بعد حضور جو آپ نے سوال کیا کہ جو چیز خالص ہوتی ہے وہ فوراً بک جاتی ہے اور لوگ اس کے لیے لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے بعض اوقات وہ مہنگی بکتی ہے لیکن وہ برسوں تک ساتھ چلتی ہے. یہ ایک ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ جو آدمی ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور بالخصوص سلمان بھائی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جیسے دودھ ہے، جیسے مٹھائی ہے، اس کے علاوہ جیسے دیسی گھی ہے، شہد ہے، دیگر جو آئٹمز ہیں، اگر وہ خالص ہو نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اس میں نفع کم ہوتا ہے، صحیح پرسنٹیج کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ خالص ہیں تو پھر وہ بکتے بھی ہیں اور آدمی کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور دیکھیں، ایک مسلمان کے پاس خالص چیز بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. کیا بات. یہ بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی ادر آپشن ادر دین سیلنگ دی پیور انالٹرڈ تھنگس. کیونکہ اگر کوئی شخص خالص چیز نہیں بیچتا، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. یعنی مسلمان کے شعار میں سے ہی یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، یعنی مسلمان کے طریقے میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور لوگوں کو دھوکہ دے. تو خالص چیز ہی کو بیچنا ہوتا ہے. اچھا، زندگی میں اس معاملے میں سلمان بھائی بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو بعض اوقات ایسی آزمائش آتی ہے کہ وقتی طور پر ان کو نقصان محسوس ہوتا ہے، یا وقتی طور پر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں جا رہے ہیں. لیکن وہی لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے معیار پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا. کیا بات ہے. اور اسی لمحے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اپنے کام کو چلتے رہنے دینا ہوتا ہے. تو جو اس لمحے، اس کمزور لمحے میں مضبوط رہ جاتا ہے نا، پھر اس کی مدد ہوتی. پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے مثال دی نا دودھ والے کی، کہ اس کے پاس اب رسد کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. ایسے ہی. اس کے پاس اتنی سپلائی نہیں جتنی اس کے پاس ڈیمانڈ ہے. جی. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتا جی. اور خالص چیزیں بیچتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہی رویہ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے. ویسے آپ سب کیا لگتا ہے آپ کو کہ لوگ کیوں اس طرف جو ہے وہ نہیں آتے؟ ایک تو یہ بتایا کہ اس میں پروفٹ کا ریشو جو ہے وہ کم ہے، اور اس کے علاوہ کیا اس کے ایکسپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ ارے یار خالص چیز دیں گے. مجھے تو کسی نے کہا، اس نے کہا کہ جو مہنگی چیز ہوتی ہے نا، اس میں جو ہے نا وہ بعض کا دھوکہ زیادہ ہوتا ہے. کیسے کہ بھی سستی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ تو ہے ہی 50 روپے کی، ایک مثال کی بات کر رہے ہیں، 50 روپے کی ہے تو 50 روپے میں مطلب دھوکہ دے گا تو اس کو کتنا کاسٹ اس کی ڈاؤن کرے گا، اس کو مطلب 30 کر لے گا، 20 کر لے گا. اور ایک چیز اگر 300 روپے کی ہے، وہ کو نقلی بنائے گا، دھوکہ دے گا، تو 100 روپے کی بنائے گا، 200 روپے کیا ہے اوپر جو ہے وہ چھاپ لے گا. تو یہ کیا فرماتے ہیں آپ سب کہ یہ دھوکہ دینے کی طرف کون سی شے، مرکزی چیز کیا لگتی ہے آپ کو کہ جو بندے کو اس طرف لے کے جاتی؟ اصل ہے مال کی محبت، اور یہ مال کی محبت انسان کو دھوکے کی طرف جو ہے نا وہ لے کر آتی ہے. اور یہ ساری کی ساری کارستانی اس کے پیچھے شیطان کی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو مال کی محبت اور دولت کی الفت جو ہے وہ بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان اس کے لیے مختلف طرح کے طریقے اپناتا ہے، اور قطع نظر اس کے وہ یہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے ملنا وہی ہے جو اللہ کریم نے میرے لیے لکھ دیا ہے. اگر اس پر وہ توکل اختیار کرے اور اس پر یقین رکھے بندہ، تو پھر وہ دھوکے کی طرف نہیں جائے گا. شیطان مختلف انداز سے بندوں کو کیسے ورگلاتا ہے. سلمان بھی اس پر میں جو ہے وہ ایک عجیب و غریب روایت جو مختلف کتابوں کے اندر مذکور ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شیطان انسانوں کو کس طرح سے بہکاتا ہے، دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سونا دکھا کر اور بندے کو جو ہے نا وہ کوئی بھی ارزل سی ایسے تانبا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ پکڑا دی جاتی ہے. تانبا تو چلیں آپ سونے پھر بھی وہ مطلب کچرا سونے کے بھاؤ بیچ رہے ہیں، ایسے یوں آئے نا، ایسے ہی ہے. کچرا سونے کے بھاؤ بیچ رہا ہے. تانبا تو پھر بھی تانبا تو تانبا ہی ہوتا ہے، اگرچہ سونا نہیں ہے، ہاں جی، لیکن تانبا تو ہے. ادھر تو کچرا سونے کے بھاؤ جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک تو ہے کیا کچرا، اور بھاؤ بھی کس کا؟ سونے کا. اللہ کی پناہ، توبہ. شیطان انسان کو، اچھا یہ یوں کہہ لیں جو شیطان کا ورگلانا ہے، جو دھوکہ دینا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے جو بندے کے پاس ایمان ہے اس کے لیے بھی دھوکہ دیتا ہے، مال کے لیے بھی دھوکہ دیتا ہے. یعنی کبھی مال ہتھیا لے گا، اور کبھی جو ہے نا وہ جو مال ایمان کی صورت میں ہے کبھی اس کو ہتھیانے کے لیے جو ہے نا دھوکے سکھائے گا لوگوں کو. یعنی بندہ بعضوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. شیطان انسان کو ورگلانے کے لیے، اس کا ایمان ہتھیانے کے لیے، یا اس کے ایمان کو بے ایمانی کرے گا، دھوکہ دے گا ایمان کی کمزوری،
اور بعض اوقات گناہ کبیرہ جو ہے وہ بندے کے ایمان کو ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتے ہیں. تو شیطان مختلف انداز سے لوگوں کو ورغلاتا ہے. مال کی محبت بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے. مال ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، سبز باغ دکھائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس مال آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ بعض اوقات آدمی کوشش کرتا ہے کسی کام کے لیے، ضروری نہیں کہ ہر بار اس کی کوشش جو ہے نا وہ کارگر بھی ثابت ہو. اور پھر جو اس نے جمع کر لیا ہے، اس نے تو کوٹھیاں، بنگلے اور سکون، اطمینان اس کے لیے جمع کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جو بے ایمانی والا پیسہ، جو یوں کہہ لیں لوگوں کو فراڈ کر کے جو کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے، لوٹ مار کا جو پیسہ ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے برکت سے خالی ہے. وہ رب کو ناراض کر کے اس نے حاصل کیا ہے. اب یہ خوشحالی نہیں لائے گا، اب یہ ویرانی ہی گھر کے اندر لائے گا. سکون، اطمینان، چین جو گھر میں تھا وہ تباہ و برباد کرے گا. یوں یہ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل کیا گیا ہے. تو لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں فراڈ کر کے، دودھ میں پانی ملا کر اور اسی طرح جو ملاوٹ کر کے اور دیگر چیزوں کے اندر، یہ سب کے سب کے پیچھے کیا کار فرمایا؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت. اور حالانکہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے صحیح فرمایا ہے، مال کی محبت جو ہے نا وہ تمام گناہوں کی جڑ اور اصل ہے. درست فرمایا آپ نے. اور اس کے لیے پھر بندہ آپ دیکھیں جب اس طرف آتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مختلف، پھر اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہوگا، پھر اس کے اندر ملمہ سازی بھی ہوگی، پھر چاپلوسی بھی ہوگی، پھر جو ہے وہ دوسرے کو ڈی گریڈ بھی کرنا ہوگا. ارے نہیں ہماری 1 نمبر ہے، اس کی 2 نمبر ہے، یہ چیزیں بھی کرے گا. یعنی وہ ایک طوفان جو ہے نا وہ گناہوں کا امڈ آئے گا، صرف اس وجہ سے کہ چند ٹکے، چند پیسے جو ہے نا وہ بندہ اس کو کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن وہ اس کے کسی کام کے نہیں ہوتے. میگنیٹ ہے نا، میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو یہ مال کی محبت، یہ دولت کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ وہ میگنیٹ ہے جو برائیوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور اس بندے کو ان برائیوں کے اندر کیا کر دے گا؟ شکار کر دے گا. تو اسی میگنیٹ سے کیا کریں؟ اپنی جان چھڑائیں، اس کو دور بھگائیں. سمت قبلہ اگر معلوم کرنی ہو نا، اور کمپاس کے پاس آپ نے میگنیٹ رکھا ہوا ہو، تو آپ درست سمت قبلہ معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کمپاس میں بھی یوز ہوتا ہے وہ بھی میگنیٹ ہی ہوتا ہے. تو میگنیٹ میں ساؤتھ پول ہوتا ہے، نارتھ پول ہوتا ہے. تو ساؤتھ پول کو کیا کرتا ہے؟ اس کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے. اس طرح جو ہے وہ نارتھ پول کے قریب کریں گے تو وہ بھی اس کو کیا کرے گا؟ اس کو آپ قریب کریں گے تو وہ اپنے دونوں کو دور کرے گا. ٹھیک ہے، اپوزٹ جو ہے وہ اس سے یوں بولیے کہ معاملہ ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے. تو یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ وہ میگنیٹ ہے جو بدبختیوں کو اپنی جانب کیا کر لیتا ہے؟ دور دور سے کھینچ لیتا ہے. بڑا پاورفل میگنیٹ ہے، ہلکا پھلکا میگنیٹ نہیں ہے. تو اس سے اپنی جان چھڑائیں. اللہ پاک امیر السنت کو سلامت رکھے. آپ نے آقا کریم کی بارگاہ میں بھی فریاد کی ہے نا، میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے. حافظ صاحب قبلہ بات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یوں دھوکے دے دے کے، یہ فراڈ کر کر کے، یہ اسکیم کر کر کے اور اس طرح کے معاملات کر کر کے دولت حاصل کی، تو وہ کیا حاصل کی اور اس سے بندہ کیا نفع اٹھا پائے گا؟ الیاذ باللہ. وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ پاک کی نافرمانی میں جو بندہ کام کر کر کے جمع بھی کر لے، لگ رہا ہے بعض اوقات کیا کرتا جا رہا ہے؟ جمع کرتا جا رہا ہے، ذو حظ کثیر بنتا جا رہا ہے، بڑا اس کے پاس کیا ہے؟ آتا جا رہا ہے. لیکن آ تو رہا ہے، یہ اس کے لیے یہ اس سے نفع بھی اٹھا پائے گا یا نہیں، یہ بھی بڑی جو ہے نا وہ پھر اگلی بات ہوتی ہے. ادھر تو حلال کا میں آپ کو عرض کروں حافظ صاحب، بندہ حلال بعض اوقات کماتا ہے تو وہ زندگی ایسی گزار رہا ہوتا ہے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن اس میں ایک اطمینان ہوتا ہے. جی. اور حرام میں کیا ہے؟ جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن کیا ہے؟ ایک خوف ہے. کیا کرا جائے؟ جب پکڑا جائے گا تو پھر دھر لیا جائے گا. کیا فرماتے ہیں دانل بھائی؟ یہ خوف حرام کمائی کے ساتھ اس کے پکڑے جانے کا جو خوف ہے، یہ اسے کوئی بھی لذت محسوس نہیں. بھئی جتنا مرضی مزے کا کھانا سامنے رکھا ہو، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے مزیدار، سبحان اللہ، پراٹھے گھر میں بن رہے ہیں، سبحان اللہ، دیسی گھی کی خوشبوئیں جو ہے وہ مہک رہی ہیں، سبحان اللہ، گرم گرم جو ہے وہ چائے بن رہی ہے، ہاف فرائی انڈے ماشاءاللہ جو ہے وہ بن رہے ہیں، ناشتے کا دسترخوان جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ساتھ میں اگر آپ کبھی ادھر آ جائیں صحرا کی جانب، اگر آپ آئیں ادھر کی میں بات کروں
تو تھر کے دسترخوان پر تو ماشاءاللہ شہد بھی خالص ہوتا ہے، تو مکھن بھی اللہ کی رحمت سے خالص ہوتا ہے، پھر باجرے کی ساتھ میں جو ہے وہ روٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں لسی بھی موجود ہوتی ہے، تو سبحان اللہ عین ناشتہ کمال ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا ہے، کھائے گا تو مر جائے گا، ایک بائٹ لگائے گا تو کیا ہو جائے گا، مر جائے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ سلمان بھائی، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دھوکہ دے کر، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، ملاوٹ والی چیزیں بیچ کے، ڈاکے مار کے، اور اسی طرح سے اگر کسی عہدے پر ہیں تو اس عہدے کا ناجائز استعمال کر کے بہت سا پیسہ اکٹھا کیا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے یا جب ہم تھوڑا سا مال بنا لیں گے تو ہم اوورسیز چلے جائیں گے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی، مکان بنا لیا، گھر بنا لیا، بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا، خود چلے گئے، یا پاکستان میں ہی کسی آسودہ حال سوسائٹی میں چلے گئے۔ تو اکثر اوقات آسودہ حال کون سا حال؟ جی یعنی کہ جو ویل آف، خوشحال، جی ویل آف جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، یعنی وہ معاشی طور پہ ذرا مستحکم ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کو انجوائے کریں گے، لیکن دیکھا یہ ہے کہ استغفر اللہ کہ ان کو موت اس بات کا موقع نہیں دیتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات وہاں پہنچ نہیں پاتے، جو اکٹھا کیا تھا اس کو انجوائے کرنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پیچھے ایک بہت بڑی لائبلٹی چھوڑ جاتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر انجوائے کیا بھی تو خود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب نہ ان سے پاؤں ہلتا ہے نہ ہاتھ ہلتا ہے، اعضاء میں وہ قوت نہیں رہتی۔ اور جن لوگوں کے لیے کمایا تھا، جس اولاد کے لیے کمایا تھا، جس اولاد کے لیے سب اکٹھا کیا تھا، وہی اولاد وہ دولت لے کر حاصل کر کے دشمن بن جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بستر مرگ پر ہوتے ہیں اور اولاد کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اولاد جو دین سے دور ہے، جس کو حلال نہیں کھلایا گیا، وہ کاغذوں پہ انگوٹھے لگوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بڑے میاں گزر جائیں، مرے ہوئوں کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مر گیا بندہ تو انگوٹھے کیا کریں، انگوٹھے لگوا رہے ہیں، کاغذ اسٹامپ پیپر پر کیا کر رہے ہیں، انگوٹھے لگوا رہے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب دنیا ہے ہی دارے یعنی کہ وہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جگہ نہیں ہے، دار آخرت جو ہے وہی دار بقا ہے، دنیا میں ہم نے ایک مختصر سا عرصہ ہی جو ہے وہ رہنا ہے، تو پھر ہم نے دھوکہ دہی کر کے کیا کرنا ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ دھوکہ دہی کیوں کرے گا زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے؟ ابھی بات چلی کہ بندہ جو ہے وہ بعض اوقات دھوکہ اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ مال کمائے، اور مال کیوں کمائے گا؟ اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ بندہ جتنی توجہ دھوکہ دینے میں دے رہا ہے، اتنی توجہ بندہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر دے دے، تو اس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر بندہ اولاد کے لیے کروڑوں روپے بھی چھوڑے نا، تو بعد میں اولاد نے یہی کہنا اگر اس کی تربیت اچھی نہ ہوگی، میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے۔ اس سے اچھا بندہ جو ہے وہ اولاد کو اچھی تربیت دے دے، پھر اس کے لیے اگر وہ اچھا ہنر دے دے، اس کو سچائی سکھا دے، ایمانت داری سکھا دے، اس کو اچھا تاجر بنا دے، تو پھر وہ اگر اولاد کے لیے 1 روپیہ بھی نہ چھوڑے تو اولاد جو ہے نا اس کے لیے دعا ہی کرے گی کہ میرے باپ نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے کم از کم دنیا میں رہنے کا سلیقہ تو کم از کم سکھا دیا۔ اچھا فقہ کی اصطلاح کے اندر بھی یعنی شریعت ہماری اتنی کمال ہے الحمدللہ کہ ایک ہوتا ہے بات کے اندر جو ہے نا وہ عیب ہونا، یعنی دھوکہ دہی وغیرہ کرنا، اسی طرح ایک ہوتا ہے کام میں دھوکہ۔ ہمارے باقاعدہ اگر کوئی کتاب البیوع پڑھتا ہے تو سلمان بھائی اس کے اندر پورا ایک باب خیار عیب کے نام سے، یعنی کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس کے اندر کوئی عیب نکلا تو ہماری شریعت ہمارا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اس کو کسی بھی سائڈ سے جو وہ دھوکہ نہ ہو، کہیں سے بھی یہ نقصان میں نہ جائے، اس کے لیے باقاعدہ پورا خیار عیب کا باب باندھا ہے کہ اگر جانبین کے درمیان کوئی ایک یعنی کوئی کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب نکل آئے تو سامنے والے کو یعنی مشتری کو جس نے خریدا ہے اس کو جو ہے وہ واپس کرنے کا اس کو اختیار ہوتا ہے۔ ایسی بات تو الحمدللہ یہ ہماری شریعت ہے، تو بندہ اگر شریعت پر عمل کرے اور قرآن و حدیث کے وہ فرامین جس میں انسان کو دھوکہ دہی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، تو اگر ان کو پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ سلمان بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا، جی یہ یعنی کنزیومر پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنی اس حوالے سے سینسٹیو ہے اور پوری تعلیمات ہیں۔ ایک شہر میں ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ یہ ہے کہ کسی غریب کی جگہ تھی تو باثر لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، صحیح، اور اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ایک عمارت کھڑی کر دی۔ ٹھیک، اچھا جب وہ عمارت کھڑی ہو گئی تو چونکہ ظلم پہ کھڑی ہوئی تھی، دھوکے پہ کھڑی ہوئی تھی، وہاں قریب میں کوئی صاحب تھے
تو ان کو اس سارے معاملے کا پتہ تھا، تو وہ وسل بلور بن گئے. انہوں نے جا کے متعلقہ اداروں کو یا لوگوں کو بتایا کہ یہ ناجائز قبضے کی زمین ہے. اچھا، وہ جو با اثر لوگ تھے انہوں نے اس وسل بلور کو بھی مار دیا. اب یہ دوسرا ظلم ہو. جب آپ دھوکہ دیتے ہیں نا تو دھوکہ بچے دیتا ہے، اس سے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے جیسے عدنان بھائی نے فرمایا، اس پر پھر اس کے بعد ظلم بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو کور اپ بھی کرنا پڑتا ہے. تو جہاں ظلم ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہاں ویرانی ہوتی، وہاں بربادی ہوتی. اب وہ عمارت کھڑی تو ہو گئی، اب اس کے بعد وہ ہائی لائٹ ہو گیا سارا معاملہ، تو وہ اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ تھی نا جی وہ زیرو ہو گئی. اور وہ لوگ جو بڑے کاروباری تھے، جن کا بڑا اس نام تھا، میں نام تھا، بلڈرز میں، کنسٹرکشن میں، ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی. تو اس ظلم کی وجہ سے جہاں وہ اربوں روپے کا نقصان ہوا اس دھوکے کی وجہ سے، وہیں اس دھوکے کی وجہ سے وہ جو کنسٹرکشن والے تھے وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئے، ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی اور لوگوں نے ان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا اور ان کا کاروبار بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا. اس کے ساتھ یہ تو وہ چیز ہے سلمان بھائی جو ہمیں بظاہر نظر آتی، ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے جی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ان کے جسم کو کون سی بیماریاں لاحق ہو گئی، وہ مینٹلی کتنے ڈسٹرب ہو گئے، وہ سائیکو ہو گئے، نفسیاتی ہو گئے، ان کی زندگی میں کتنے مسائل پیدا ہو گئے. اور جو بندہ سچا ہے، حلال کھاتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، قناعت کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ اس کی زندگی میں بظاہر کوئی اتنا ٹھاٹ باٹ بعض اوقات نظر نہیں آتا، صحیح، لیکن جیسے آپ نے کہا نا اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی میں چین ہوتا ہے، ہاں جی، اس کی زندگی میں امن ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس مطلب کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن گھر کی حالت یہ ہے کہ بچیوں کی شادیاں کی تو وہ گھر ٹوٹ گئے، وہ واپس اپنے گھر آ گئیں. بچوں کی شادیاں کی تو ان کے بھی معاملات نہ بنے، وہ بھی گھر ٹوٹ گئے. آپس میں جو رشتہ داریاں تھیں وہ خراب ہو گئیں. تو مقصد یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی حل نہیں، سکون اور چین نہیں ہوتا. ایسا ہی جی، آپ دین اسلام پر چلیں، جی، اسلام کی تعلیمات پر واہ چلیں، واہ واہ، اسلام نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پہ عمل کریں، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان باتوں سے رک جائیں تو آپ کی زندگی میں چین آ جائے گا. سبحان اللہ، ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا. جی، میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ وی آر آخرہ اورینٹڈ، ہم آخرت والے ہیں. ماشاء اللہ، ہم نے اس دنیا سے نکل کے اگلی دنیا میں جانا ہے، وہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. سب کچھ اسی دنیا کے لیے نہیں ہے، صحیح، آخرت کے لیے سب کچھ ہے. آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے. ماشاء جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے جی، تو وہ دنیا اس کو دھوکہ نہیں دے پاتی. ماشاء اللہ، اور جو آخرت کو بھلا دیتا ہے، جی، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو بھلا دیتا ہے، تو دنیا اس کو دھوکہ دے دیتی ہے اور اس کو اچک لیتی ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کی جو احوال بیان کیے ہیں نا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب تارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب یہ سمندروں کا معاملہ جو ہے ان کو بھی بہا دیا جائے گا، مطلب سمندر بھی ختم ہو جائیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبریں کیا ہیں پھٹ پڑیں گی. عالمت نفس ما قدمت وآخرت، ہر جان یہ جان لے گی کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا. وآخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لہا، بندہ بولے گا کیا ہو گیا ہے اسے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ سب اپنی جو ہے وہ خبریں دے رہی ہوگی. بان ربک اوحی لہا، کہ اس کے رب نے اسے جو ہے وہ حکم دیا ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ ایک صورتحال جو میں نے مختصر سی جو ہے وہ قرآن پاک کی 2 جگہ سے آیات لے کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر کتنا ایک وحشتناک اور ایک دہشتناک ایک ماحول ہے. اور وہ جو اس وحشت اور دہشت کا شکار ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا. تو لوگ یوں لگیں گے کہ ان کو نشہ ہو گیا ہے. وما ہم بسکارا مخبوط الحواس، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، حالت ہی ان کی کیا ہے ایسی ہو جائے گی، مطلب مبہوت ہو جائیں گے. اللہ کی پناہ. ایک وہ ہوں گے
اور ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف سے نجات پانا اور خوف سے امن ہونا، یہ آپ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، جس رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور پاکیزہ بندوں کے اوپر جو انعام جو فرمایا ہے، اس انعام میں جو ایک خوشخبری دی ہے وہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو خوف سے امن میں ہونا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کی ایک کرم نوازی ہے۔ یہ اللہ کریم ہمیں یہ عطا فرمائے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والوں میں سے مالک کریم ہمیں اٹھائے اور ہمیں اللہ نجات عطا فرمائے۔ تو دنیا میں بھی مدنی چینل کے ناظرین جو مطلب ہے نا کمار، جیسے میں فون کر کے کال کر کے کہہ رہے ہیں، اس کو بولا ابھی FIA میں تمہارا نمبر دیتا ہوں، ابھی تمہاری رپورٹ کرتا ہوں، فوراً نمبر کٹک کر کے بند ہو جائے گا۔ حالانکہ دینے والے کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں دینا ہے، چلو اگر دے بھی دے ٹھیک ہے، تو اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے تو اگلی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ خوف ہے۔ اس خوف نے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ پیسہ جمع ہو گیا، ساتھ میں کیا ہے؟ پیسہ آتا ہے تو پھر ایک پتہ چلتا ہے نا، تنخواہ جیسے آتی ہے تو کیسے بہار بن کے آتی ہے۔ سبحان اللہ ہے جی۔ ناظرین کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، کالز کو بھی لیتے ہیں جی، کال دیجیے، میسیجز بھی لیتا ہوں انشاءاللہ جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا موضوع سلمان بھائی آپ نے اہم لیا ہے، ماشاءاللہ آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے آج۔ عدنان چشتی صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ اگر کوئی اپنی سابقہ زندگی میں کوئی ایسا دھوکہ کسی کے ساتھ کر بیٹھے تو اس کا اب کیا حکم ہے، اور قیامت کے دن یہ جو دھوکہ دینے والے فراڈ کرنے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ جی آپ سب جواب دیں۔ سلمان بھائی دیکھیں، جو فراڈ والی بات ہے نا کہ لوگ فراڈ کر لیتے ہیں، پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو دھوکہ دہی کا عذاب اس بندے کو ملے گا ہی ملے گا، اور جو دنیا کے اندر ہے اس کا اگر کسی بندے کو ندامت ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے، تو پھر اگر تو وہ ادائیگی والا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کی رقم دبا لی تھی اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے معاف کر دیجئے، یا میں نے جی توبہ کر لی ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں شب برات پہ توبہ کر لی تھی میں نے، یا رمضان شریف میں توبہ کر لی تھی، تو اس توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے توبہ کی ہے اس کی ادائیگی بھی اس بندے کو کریں، واپس لوٹائیں اس کی رقم، اور اس کو بھی راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، پھر یہ معاملہ ختم ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، لوگ جو ہے وہ کس انداز میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ ایک شخص ہے بیچارہ مسکین قسم کا آدمی، وہ میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے ایک عزیز کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ والد صاحب کا جو گھر تھا، بہنیں تھی میری اور میں تھا، ہم نے کیس وغیرہ بھی کیا لیکن وہ ہم لوگ ہار گئے، اسباب نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ سب بیچارے تتر بتر ہو گئے، کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا، بہنوں کی شادی ہوگی وہ اپنے گھر چلیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بندے نے اس پر گھر پر قبضہ کیا تھا تو اب وہ ہمارے پاس آیا ہے، رشتہ داروں کو بھیج رہا ہے، پاؤں پکڑ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، وہ جو ہم نے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو اب اچھا خود بھی معاف کر دیں، اور وہ جو بہنوں کا حق ہے، یعنی جو وراثت کا حق ہم نے دبا رکھا ہے، وہ سارے کا سارا ایز اٹ از ہمیں معاف کر دیا جائے، اور ہم جیسے رہ رہے ہیں ویسے آسائشوں میں بھی رہوں، میری اولاد بھی رہے، آپ بس ہمیں معاف کر دیں۔ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ بیچارہ بندہ خود اپنا حق جو ہے وہ معاف کرے، اس کے جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ جدا، اور پھر وہ جو بہنیں ہیں ان کا حق، یعنی جو ورثاء کا حق دبایا ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس بندے کا حق جو بنتا ہے زیادہ سے زیادہ اس گھر کے اندر اس کو وہ ملے گا، لیکن بقیہ کا تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو لوگ جو ہے نا وہ رقمیں دبا لیں گے، زمینوں پہ قبضے کر لیں گے، مکانات پہ قبضے جما لیں گے، اور پھر ہمیں معاف کر دیں جی، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ بھائی وہ آپ کے پاس ہے چیز، واپس کریں اس کو، جو شریعت کا تقاضا ہے اس پر عمل کریں۔ تو یہ صرف جو ہے نا وہ بلکہ پہلے واپس کریں حافظ۔ ہاں جی، اب میں مثال کے طور پر آپ کا موبائل جو ہے وہ لے لوں، ٹھیک ہے، تو مجھے معافی مانگنی ہے تو میں پہلے موبائل واپس کروں، ہاں جی، اور پھر بعد میں بولوں کیا ہے معاف بالکل۔ کر دیں۔ آپ دیکھیں زخم ہے نا، زخم ہو تو ایسے ہی نہیں پٹی باندھ کے اوپر چلو بھی لے جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ زخم کی باقاعدہ ڈریسنگ ہوتی ہے، اس کی پہلے صفائی ہوتی ہے، صفائی ہونے کے بعد اس پر جو ہے وہ دوائی لگتی ہے، دوائی لگنے کے بعد بینڈیج کا معاملہ ہے۔
تو یہ سمجھنے کے لیے بات ہے. تو معافی اگر کسی کا حق یوں اس طرح مارا ہوا ہے یا دھوکہ کسی کو یوں اس طرح فراڈ کیا ہوا ہے, لوگ مال کسی کا لوٹ کھسوٹ والا معاملہ کیا ہوا ہے, تو وہ پیسے رقم پہلے واپس کرے, رقم واپس کر کے, زمین واپس کر کے, جائیداد واپس کر کے, پھر ہاتھ باندھ کے معافی بھی مانگ لے. ہاتھ باندھ کے, ہاتھ باندھ. اور یہ جو مثال دے رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آدمی کسی کو گرائے, ہاں جی, اس کے سینے پہ بیٹھ جائے اور اس کو کہے میں نے معاف کر دے, اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. ایسے نہیں ہوتا. توبہ کرنے سے اللہ رب العزت وہ گناہ معاف فرمائے گا, جی, لیکن جو کسی کا مالی حق دینا ہے وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. ایسی بات. اور وراثت کے معاملے میں تو بعض اوقات یہ ہے کہ جب تک وہ قبضہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں. کہ شریعت نے وراثت کے معاملے میں ایسی باریکی رکھی ہے کہ پہلے وارث قبضہ کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ معاف کرے گا. تو یہ جو کیس بیان کر رہے ہیں اس میں پہلے ان کا قبضہ ہوگا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ یتیم بچیاں انہوں نے ساری زندگی. اچھا, قبضہ ہوگا, اس کو کلیئر کر دیں کہ جس نے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دے گا, اس کی پوزیشن جو ہے وہ جو حقدار ہے اس کے حوالے کر دے گا, اس کے سپرد کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہ آدمی خیال کرے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سلمان بھائی. وہ یتیم بچیاں جنہوں نے ساری زندگی یتیمی ماں باپ کے مرنے کے بعد فقر میں, تنگدستی میں, پریشانی میں گزاری, یہ بچہ جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کیسی تنگدستی میں رہا. تو پہلے ہی آپ نے اتنی تکلیف پہنچا لی ہے, اب اس کے بعد آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یار معاف کر دو. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جی, کچھ مزید فرما رہے ہیں آپ سے, یہ بات مکمل ہوگی آپ؟ جی مکمل ہوگی. جی, کال لیتے. سلمان بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے جو والے ہوتے ہیں انہوں نے فراڈ کرنے کا, دھوکہ دینے کا ایک نیا انداز اپنایا ہے. جو فروٹ کے ساتھ سٹیکر آتے ہیں, جو چھوٹا سا بھی گلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو سٹیکر لگا کر چھپا دیتے ہیں. ان کا یہ اس انداز میں فراڈ کرنا اور دھوکہ دے کر بیچنا کیسا, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا. اور وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, اسی جو سوال کیا اس سے ملتے جلتی ایک حدیث پاک مجھے ذہن میں آ رہی ہے, یہاں موجود بھی ہے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر بطعام بسوق المدینتی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھانا بیچنے والے کے پاس سے گزرے مدینہ کے بازار میں. فادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ فی جوفہ, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کے مشکیزے میں یا جو اس کے برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا, فاخرج شیئا لیس کالظاہری, تو اس سے وہ چیز نکل آئی جو اس کے ظاہر میں نہیں تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوپر کچھ تھا اور اندر کچھ تھا. ٹھیک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان دھوکہ دہی کا معاملات نہیں ہے, جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. یعنی آج بھی اگر بندہ دیکھے تو باقاعدہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو جو بظاہر, یعنی مثال کے طور پر آپ آم خریدتے ہیں, آپ تو ویسے بہت مہنگے ہو گئے, آپ آم اگر بندہ جو ہے وہ خریدتا ہے اور اس میں سے کوئی داغ والا ہوتا ہے اور اس پر اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے, تو یہ واضح دھوکہ ہے. اور بعض اوقات جب چھاپا لگتا ہے, اس طرح کی جو تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں. اچھا, اس حدیث پاک کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں جو اس چیز پر کام کرتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے, یعنی اس فعل کو حدیث مبارکہ سے انہوں نے ثابت کیا ہے. تو بندہ غور کر لے کہ میں دھوکہ دہی جو کر رہا ہوں, اپنے ایپ کو جو چھپا رہا ہوں, تو یہ واضح جو ہے نا وہ دھوکہ ہے اور مسلمان کی اس میں دل آزاری ہے. ظاہر سی بات ہے بعض اوقات لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور وہ جلدی میں فروٹ خرید لیتے ہیں, لیکن گھر جا کر جب وہ کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں ایپ نکلتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہوگا. واپسی کروانے کا اس کا بھی اختیار ہے بندے کو, لیکن جب وہ دیکھے گا اس کا دل دکھے گا. تو ایک تو دھوکہ بھی ہے, مسلمان کی دل آزاری بھی ہے, تو بہت سارے گناہوں کا یہ مجموعہ ہے. اللہ کی پناہ ہے. جیسے چیکنگ کرنے والے ادارے ہیں ایسے دھوکہ دینے والے بھی ادارے ہیں. یعنی لوگ ہوتے ہیں, جیسے کار ہے, کار اگر نیچے سے گل گئی نا تو اس پہ ایسا سٹیکر لگا دیا جاتا ہے کہ جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کار گلی ہوئی ہے. اب اس سٹیکر کے ساتھ اگر گاڑی بکے گی اور گاہک کو علم نہیں ہے تو 1,00,000-2,00,000 روپے کا نقصان ہو جائے گا. اور اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی.
تو اسٹیکر لگانا صرف فروٹس پر نہیں ہوتا، گاڑیوں پر بھی گاڑیوں پر بھی ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر ہے. اللہ تو عافیت نہ عطا اس طرح کا کام کرنا چاہیے اور نہ اس طرح کے کام میں معاونت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. ویسے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا سلمان بھائی؟ کیسا؟ یہ اسٹیکر لگے ہوئے کسی نے سیب ویب آپ کو دے دی ہوں، آپ نے نہیں، میرے خریدے ساتھ یا- بغیر اسٹیکر کے ہوا. اچھا اس سے کوئی نہیں بچا ہوا میرے خیال. بغیر اسٹیکر کے ہوا. میں نے ایک دفعہ وزیر آباد سے میں نے کینو خریدے، اچھا اور دیکھنے میں وہ جو یعنی وہ جو آگے لگی ہوتی ہے اس کی تہ، ہاں وہ بڑی شاندار کھانے کے لیے جو اس کو تو رکھی ہے باقاعدہ ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن ابھی پتا چلا اس کو باقاعدہ دھو کے اس کو کیا کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، پالش کرتے ہیں اسے کہ چمک اس کی جو ہے نا وہ آ جائے. تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو مجھے کینو بڑے اچھے لگے تو میں نے کینو لے لیے. حافظ صاحب کوئی ایک دانہ بھی صحیح نہیں نکلا اس میں سے. ایک تو وہ نیلے شاپر میں ڈال کے مجھے دیے، اچھا ٹھیک ہے، نیلے یا کالے شاپر میں ڈال کے دیتے تھے. اب تو ویسے کالا شاپر تقریباً ممنوع ہی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں جب گھر پہ لے کر آیا تو میں تو بڑا خوش تھا، آج لے بھائی کنو بڑے کمال سے لے کے آیا. حافظ صاحب ایک دانہ اس میں ٹھیک نہیں تھا. ہر دانہ کیا ہے زخمی، اور کینو کا دانہ آپ کو پتا ہے اگر زخمی ہے تو بس پھر وہ سمجھ لیں کہ بس چینج ہو جاتا ہے، ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور کیا کھانے کا اور کیا نہیں ہے یہ پھر آگے الگ بات ہے. ویسے یہ ہے سلمان بھائی کہ بعض اوقات ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، ہم ساری ذمہ داری سامنے والے پہ ڈال دیتے ہیں. جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے. ایسی بات ہے. جیسے وہ آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر، بس مجھے پہچان ہوگی کہ اس کے بعد سے آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ تربوز کون سا میٹھا ہوتا ہے، سبحان اللہ. خربوزہ کون سا میٹھا ہوتا ہے، کینو کیسے لینا ہے، سیب کیسے لینا ہے. ڈاکٹر صاحب خربوزہ کیسا میٹھا ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن تربوز کا ضرور جو ہے نا وہ اندازہ ہے کون سا میٹھا ہوتا ہے. خربوزے کے بارے میں تو آپ کچھ فرمایا کرتے ہیں نا، کیا یہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کا خربوزہ میٹھا نکلے. لیکن اب میرا خیال ہے کثرت کے ساتھ خربوزے میٹھا نکلنے شروع ہو گئے. یہ کہا جاتا ہے. ایسے کوئی پہچان اگر آپ کو معلوم ہے؟ عموماً وہ جو خربوزہ ہوتا ہے نا جس کے پیچھے کریکس ہوتے ہیں، تو وہ جب پک جاتا ہے اور میٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہلکے ہلکے کریک آ جاتے ہیں، تو وہ والا خربوزہ عموماً میٹھا ہوتا ہے. پھر اس پہ نسل کا بھی فرق میں نے ہوتا ہے. نیت کر لی ہے، اب میں آپ کے ساتھ خربوزے لینے جاؤں گا انشاءاللہ تاکہ عین یقین ہو جائے نا. ناظرین کو بھی دکھا دیں گے اللہ نے چاہا. اچھا پھر اس میں نا لیکن یاد رکھیے کہ علامت پائی جانے کے باوجود بھی وہ پھیکا نکل سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب کی گارنٹی پتہ نہیں ہے یا نہیں ڈاکٹر؟ اصل بات نہیں، گارنٹی تو نہیں ہے. اصل میں اس میں پھر خربوزے کی نسل پر بھی ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں بہت میٹھے ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جو دیسی ہوتے ہیں اتنے میٹھے نہیں ہوتے، تو اس کا بھی فرق ہوتا ہے. اچھا بات یہ کہ صرف خربوزے کی بات نہیں ہے، زندگی میں ہر معاملے میں آدمی کو تھوڑا غور و فکر سے سوچ و بچار سے کام لینا چاہیے. درست بات. تو جیسے دودھ لینا ہے، دہی لینی ہے، آٹا لینا ہے. اب بندہ ڈاکٹر صاحب خالص دودھ کی پہچان کیسے کرے گا؟ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے؟ اس کا تو ایک میجر ویسے آتا ہے، اس کا ایک وہ باقاعدہ. اسٹرابری دھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں اس کا لال کلر اتر نہ جائے. اللہ 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 اللہ، کیا آپ نے اسٹرابری کی بات کی ہے. میں آپ کو پیٹرول کی بات بتاؤں. پیٹرول میں دھوکہ حافظ صاحب. ہاں جی، یہ جو بڑے بڑے مطلب ٹینکر آتے ہیں، ہم ایک پیٹرول پمپ والے کے جو ہے نا ان کے ساتھ تھے، شاید بھائی ہیں ہمارے، تو ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں کہ جیسے پیٹرول اس میں ٹینکر میں سے کیا کریں گے، کوئی مثال کے طور پر 500 لیٹر پیٹرول نکال لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے 10,000 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہے، تو اس میں سے 500 لیٹر اگر نکال لیں گے یا 100 لیٹر بھی اگر نکال لیں، 500 نہ صحیح 100 لیٹر نکال لیا تو کیا پتا چلنا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. بعض اوقات انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ ہزار لیٹر پیٹرول نکال لیتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب جب وہ ٹینکر قریب آئے گا تو اس میں کچھ جو ہے وہ ڈال دیں گے، اس میں وہ کیمیکل ڈالیں گے جس سے وہ کیا ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ ابال آئے گا. وہ جب گاڑی چیک کرائیں گے اس کو کھول کے لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے یہ تو کیا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے ابھی پورا کوانٹٹی پوری ہے. اب بند کر کے جب نکالیں گے یا اس کو خالی کریں گے تو وہ کیا ہے، اس طرح کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیٹرول میں بھی کیا ہے کہ دھوکہ آ رہا ہے. اچھا اسی طرح پیٹرول ڈالنے والے بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. مجھے فاروق بھائی کی بات یاد آ رہی ہے. حافظ صاحب کو پتہ ہی ہے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ. تو فاروق بھائی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ پیٹرول ڈلوایا. وہ کہتے ہیں پیٹرول ڈلوایا اور کہتے ہیں میں نے دھیان کو ادھر ادھر کیا. اس نے کہا جی پیٹرول ڈل گیا. تو فاروق بھائی کہتے ہیں میں نے ٹینکی ہلائی جب موٹر سائیکل کی، تو ٹینکی بتایا تو پیٹرول تو کوئی نہیں.
کہتے ہیں میں نے وہاں جو ہے وہ شور مچا دیا، تو ان کا ذرا اپنا ہی حساب ہے، وہ پھر شور بھی ویسے ہی مچا لیتے ہیں. بعض بندے ہوتے ہیں نا ان کا باغا پنجابی میں کہتے ہیں باتا ہوتا ہے، شور زیادہ ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر اس نے پیٹرول میں دوبارہ ڈال کے دیا اس نے، تو یعنی وہ پکڑا گیا نا، بالکل ہی مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج کر دیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو خیانت اور فراڈ نہ مقدار میں ہونا چاہیے، نہ وزن میں ہونا چاہیے، نہ فروٹ میں ہونا چاہیے، نہ پیٹرول میں ہونا چاہیے، نہ ڈیزل میں، نہ ہائی اوکٹین میں، اور نہ ہی کھانے پینے کی دیگر اشیاء جو کریانے کی ملتی ہیں ان میں، اور نہ ہی کپڑے میں ہونا چاہیے. وہ گز کیا ہے، گز کے اوپر سے کیا کریں گے، آدھا انچ گز کاٹ دیں گے اس کا. چلو جی اب اس سے کیا پیچھے کٹ پیس ہی بچنا ہے، اور کیا بچنا ہے. اس کٹ پیس نے کتنے بنگلے اور کتنی کوٹھیاں بنوا. جس کے اندر بندہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اگر سمجھداری کرے تو مطلب جو ہے نا وہ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ فراڈ کر رہا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے. یہ جو آن لائن لوگ منگواتے ہیں چیزیں، یہ تو پورا ایک جہان ہے علمان والحفیظ فراڈیوں کا کہ جس کا حساب نہیں. اور اس کے اندر بھی جو لوگ یعنی جن کو تجربہ ہوتا ہے منگوانے کا اور اس طرح بعض چیزیں شاید وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو بچ جاتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ لوگ، ایک تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جو آن لائن بیچارے لوٹے ہیں. اور ایسے ایسے فراڈیے علمان والحفیظ کے جو یوں کہہ لیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ بیٹھے لوٹنے کے لیے نا آپ صاحب، وہ تو کام کرنے کے لیے بندہ آیا ہی نہیں ہے نا، کاروبار کرنے کے لیے تو کیا ہے، آیا ہی نہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو کیا کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے. سلمان بھی میں ایک مثال جس کا یوں کہہ لیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے الحمدللہ رب العالمین روحانی علاج کا جو ایک طریقہ کار ہے اور تعویذات و مکتوبات امیر علیہ سنت جو دیے جاتے ہیں، مجلس روحانی علاج کا جو سلسلہ ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. یعنی استخارہ کروانے کا اور دیگر جو تعویذات یہ سب اس کا کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا، فی سبیل اللہ سارے کا سارا معاملہ کیا جاتا ہے. بالکل. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک جو ہے نا وہ مجھے گھر والوں نے بتایا کہ کسی نے استخارہ کروانا تھا. وہ جی ہم پریشان ہیں یوں ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کہیں نمبر، وہ ویب سائٹ سے نمبر لیا دعوت اسلامی کا، وہ ایک اسلامی بھائی جو آتے ہیں مدنی چینل پر ان کی تصویر لگی ہوئی، اس کے نیچے جو ہے نا وہ ان کا نمبر لکھا ہوا ہے اور ان سے انہوں نے استخارہ کروایا. تو جی وہ جی آپ کو نا مسائل ہیں، یوں ہے وہ ہے، وہ میسیج انہوں نے ریکارڈ کیے مجھے بھیجے انہوں نے، اور یہ فلاں فلاں آپ کے شوہر کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، تو 2500 روپے جو ہے نا وہ کاٹ کے لگیں گے، تو وہ آپ ہمیں بھیج دیں، یہ نمبر ہے فلاں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم آپ کا علاج کر دیں گے. تو میں آن لائن ہی بھیج دیں، آن لائن بھیج دیں. ہاں سارا معاملہ، کاٹ بھی آن لائن ہوگی تو پیسے بھی پھر آن لائن ہی ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرے گھر والوں کو بھیجا کہ بھائی وہ ہم یہ بھیج دیں، پیسے کاٹ کروانی ہے. تو انہوں نے گھر والوں نے منع کیا کہ بھائی اس طرح کا تو کوئی نہیں ہوتا معاملہ. مجھے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو میں نے پھر جو جنید بھائی ہیں اپنے، ان سے میں نے رابطہ کیا کہ بھائی وہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ اس پر نمبر دعوت اسلامی اور اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کوئی پرانا فراڈی آدمی ہے جس کو ہم پہلے کئی بار تنبیہ کر چکے ہیں، لیکن یہ نام بدل کے کبھی کچھ لگا کے لوگوں سے پیسے اینٹ رہا ہے. آپ دیکھیں جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو دکھا کچھ رہا ہے، دعوت اسلامی کا نام استعمال کر کے لوگوں سے پیسے اینٹ رہا ہے. اب اس میں کیا روحانیت، کیا علاج اور کیا وہ جو ہے وہ آپ کی کاٹ کر رہا ہے ایسے فراڈیے لوگوں سے. یعنی وہ کاٹ کر رہا ہے، سب کاٹ کر رہا ہے، لیکن جیب کی کاٹ کر رہا ہے. آپ کی جیب کی کاٹ کر رہا ہے، آپ کی جیب کاٹ رہا ہے، تو اپنی جیب سنبھال کے رکھیں. دعوت اسلامی الحمدللہ فری آف کاسٹ سروسز دیتی ہے، کاٹ کا، استخارے کا، تعویذات کا، دیگر عمل کا. مطلب ہمارے ہاں کوئی پائی پیسہ مطلب معاملہ ہے ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی کے نظام میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح کے دھوکہ باز اور فراڈی لوگوں سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، بچ کے اور سنبھل کے رہنا چاہیے. اللہ فکر عطا فرمائے. کوئی اپنا تعلق بھی اللہ سے جوڑے، خود بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرے، کریم کوئی نظر ادھر رحمت کی میرے اوپر بھی فرما اور میرا بھی بیڑا کیا کہے، میرا بیڑا بھی پار لگا دے، تو کرم ہوگا انشاءاللہ. بہرحال جو روحانی علاج ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ میں کلیئرٹی کر دوں ایک بات کی، کہ ہم دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی روحانی علاج کا کوئی پائی پیسہ نہیں لیتی،
ٹھیک ہے. اگر کوئی پرائیویٹ طور پر اپنا جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تو وہ پھر الگ ہے، شریعت کے مطابق ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو تبدیل ہی ہونا چاہیے. کام ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. محمد عمران اختاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلمان بھائی کی آمد مرحبا آج کے سلسلے میں. اللہ سلمان بھائی کو، تمام مبلغین کو، نعت خواہ اسلامی بھائی، وقار بھائی کو، سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے، دین و دنیا کے خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. وقار بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ سید الشہداء حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کوئی منقبہ سنا دیں. بہت مہربانی، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت دے. جوہانسبرگ سے آپ کی کال. مرحبا ڈاکٹر صاحب، آپ رہے ہیں جوہانسبرگ؟ جی بالکل. میں ماشاء اللہ. چلیں جی، وقار بھائی منقبت تیار رکھیں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی کال. وقار بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام ضرور سنا دیں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. ماشاء اللہ. جی میں سید زین اللہ بین تاری بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ہم چھٹی والے دن دیکھتے ہیں. آج میں یہ کلام سناؤں گا. میرے آنسو بھی لے جائیں، میری آنکھیں بھی لے جائیں، مدینے کی طرف جاتی ہوائیں یا رسول اللہ. اللہ برکت دے آپ کو. جیتے رہیں، خوش رہیں. ماشاءاللہ. عبد الماجد بھائی ملتان سے میسج ہے اور کلام پنجابی کلام کی فرمائش ہے. فرما دیں رب کر منظور دعاواں آوے مینو. ٹھیک ہے جی. اللہ رکھیو بھائی ہیں لاڑکانہ سے، اور مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق کی آواز میں کلام سنائیں. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. حافظ زبیر صاحب ہیں سرگودا سے. واہ سبحان اللہ. تینوں کا ذکر ہوا. سرگودا سے میسج بھی آ گیا ماشاءاللہ. اور 3000 درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ. اور پسندیدہ کلام کوئی سنوا دیں. سبحان اللہ. وہ ایک منقبت ہے. یا امیر طیبہ یا سید الشہداء. ماشاءاللہ شروع تو چلیں اللہ برکت دے آپ کو. ٹھیک ہو گیا وقار بھائی. میرپور کشمیر سے میسج ہے، اور یہ کھڑی شریف سے میسج ہے. گاؤں کا نام ہے جی نگیال. حضرت رومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے دیار سے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ صرف شاعر ہی نہیں، آپ صرف صوفی ہی نہیں، آپ بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. حضرت صوفی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کبھی ان پہ انشاءاللہ پروگرام بھی کریں گے ان کی مبارک ذات پر. تو بڑے علم و حکمت پر مبنی آپ کے اشعار بھی ہیں، اور جب اپنی مثال آپ ہیں. سبحان اللہ. بڑی اپریسیشن ہے جی پروگرام کی. جزاک اللہ خیرہ. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا کوئی پسندیدہ کلام جو ہے وہ سنائیں. وہ ہے جی کونین دے والدہ دربار بڑا سونا کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. ڈی جی خان سے میسج ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے. آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں. آپ کی باری ہے، کلام سنائیں. جی وقار کچھ شامل کریں کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے مدینے کی، مہکی
مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا دینے کی دل ہے کیسا منور و روشن دل ہے کیسا دل ہے کیسا دل ہے کیسا منور و روشن رات رونق فضا مدینے کی رات رونق فضا مدینے کی کون دیوالی دا گھروار بڑا سونا سونا کون دیوالی دا کون دیوالی دا گھروار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا 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 سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا اونج مسجد نبوی ہر چیز نرالی ہے نالے ویکھن والی ہے پر جیڑا روزے دے نال جڑیا جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وچ جاندا اے نالے تھک وچ جاندا اے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرهم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا کٹانے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ قدر ماں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرهم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا. سید شہداء کی منقبت سنائیں گے وقار بھائی؟ انشاءاللہ. آپ میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھ دیں. حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ میرے امیر حمزہ سرکار کے ہیں دل بر آقا امیر حمزہ آقا امیر حمزہ ہے محب حبیب داور ہے محب حبیب داور آقا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ میرے امیر حمزہ بھرتے ہیں دامن سب کا اللہ کی عطا سے بھرتے ہیں دامن سب کا اللہ کی عطا سے آ جائے جو بھی در پر آ جائے جو بھی در پر آقا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ میرے امیر حمزہ بھر دیجئے میری جھولی صدقے میں مصطفیٰ کے بھر دیجئے میری جھولی صدقے میں مصطفیٰ کے آیا ہوں تیرے در پہ آیا ہوں تیرے در پر آقا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ میرے امیر حمزہ طیبہ میں بھی آؤں اب دیجئے اجازت طیبہ میں بھی آؤں اب دیجئے اجازت میرے غریب پرور میرے غریب پرور آقا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ میرے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں جی دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا ہاں جی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو کوئی ہمارے پاس آئے گا نا کہ یار میں اپنے میرے اولاد ہوئی ہے اس کا نام کیا رکھوں جی تو وہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا اس کا سب سے پہلے نام لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی آئے گا وہ کہے گا کہ میرے بیٹے کا نام رکھنا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ پکارنے سب سے پہلے اصلی نام جو ہے نا آپ محمد رکھو. لیکن سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ اسد رسولہ فاعل الخیرات کاشف الکربات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی شان یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، آپ ارشاد فرمائے کہ نام کیا رکھوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے چچا کے نام پر رکھو کہ میں اپنے چچا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ شان ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ پاک ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، اللہ رے یہ عظمت، سرکار کے چچا ہے، سرکار کے چچا ہے، حضرت امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ، میرے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی ان کے دربار پر جو جاتا ہے نا وہ خالی نہیں آتا۔ بے شک رات کوئی 2 بجے کا ٹائم ہو اور میں نے نیت کی حاضری کی کہ میں دربار شریف میں حاضری دوں، تو میں نیچے اترا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کہا کچھ کھا لیتے ہیں، تو میں نے کھانے کے لیے جو تھا اس کی قیمت معلوم کی۔ پھر میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جب قیمت معلوم کرتے ہیں تو فوراً اس کو پہلے ضرب دیتے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا جب آپ ضرب دیں گے تو نہ آپ کچھ لے پائیں گے، نہ آپ کچھ کھا پائیں گے، نہ کچھ پی پائیں گے، تو یہاں آگے ادھر ہی رہیں۔ تو برد میں نے نہیں کھایا، میں نے کہا بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کرم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں رات کو 2 بجے میں ڈاکٹر صاحب پہنچا اور میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ کھانے کو مل جائے، تو جو خیال آیا وہ مل گیا۔ اللہ اللہ، بلکہ میں جب پہنچا تو میرے لیے اسپیشل یعنی حالانکہ میں بتا کے نہیں گیا کہ بھئی میں آ رہا ہوں، تو میرے لیے باقاعدہ مطلب بڑے مزیدار قسم کی جو ہے وہ پلاؤ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال کے حاجی حنیف صاحب نے رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں پہنچا انہوں نے وہ کپڑا جو ہے وہ ہٹایا ہے، اور اچھا اب میرا جی چاہا کہ کوئی شربت بھی ہو، کیا لاجواب شربت ماشاءاللہ وہ بھی مل گیا۔ تو یعنی ان کے دربار پہ جو بھی بندہ گیا ہے اس کو وہ مل گیا۔ اچھا اسی طرح مسجد ٹائم بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ یار میرا تو جو مندی کھانے کا دل کر رہا ہے، بکرے کی مندی۔ تو کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے نا، ہمیں پیچھے سے جیسے مسجد سید الشہداء کے پاس ہم اترے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، گاڑی والے بندے نے، کہتے ہیں ہم ادھر گئے تو جا کے اس پہ جو ہے وہ ہم نے وہ شاپر اس نے ہمیں دے دیے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو دیکھا تو اس میں چاول تھے، خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی دسترخوان جب لگا، دسترخوان پہ جو ہے وہ بیٹھے، تو اب اس میں جو ہے وہ 2 طرح کا گوشت تھا اس کے اندر، تو کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں تو وہ بکرے والا تھا، تو کہتے ہیں میرے سامنے جو سفرہ بچھایا گیا اور اس کے اوپر جو ڈبہ رکھا گیا اس میں وہ بکرے کا گوشت ہی تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں دربار جو ہے وہ سید الشہداء ہے، رسول اللہ کی برکت سے، اللہ پاک کی عطاؤں سے جہاں جو بھی آ رہا ہے جھولی بھر کے ہی جا رہا ہے۔ جی رمضان جب مدینہ پاک میں حاضری تھی الحمدللہ، جی تو کچھ نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان جب کثرت سے کھائے نا تو وہ اس کی طبیعت تھوڑی وہ ہے نا ہو جاتی ہے کہ یار اب اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے۔ یعنی تو مدینہ پاک میں چونکہ زیادہ قیام تھا تو یعنی بریانی اور کچھ اس طرح کی چیزیں اتنی کھا لی تھی کہ اب ذہن میں آ رہا تھا کہ یار اب کہیں سے جو ہے نا بس پائے مل جائے اور نہاری مل جائے نا۔ اچھا رات کے تقریباً 3 بجے جو ہے وہ روٹین یہ تھی کہ سحری جو ہے نا وہ اکثر سید الشہداء پر ہوا کرتی تھی، تو رات کے 3 بجے ہم سید الشہداء چلے جایا کرتے تھے۔ تو اتفاق کی بات ہے جس دن یہ نہاری اور پائے کھانے کا دل کیا تو اس دن وہیں بیٹھے ہوئے تھے، سید الشہداء کے سامنے حاضری دے رہے تھے، آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھولی تو سامنے ایک پیکٹ تھا، اس پیکٹ کے اندر جو ہے وہ نہاری اور پائے تھے۔ واہ واہ واہ، یہ اپنا میرا ذاتی واقعہ ہے۔ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا اتفاق کی بات، اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا کرم ہے، ان کی کرامت ہے۔ اور یہ ظاہری جو چیزیں ہیں نا جی، یہ بھی رزق جو ہے نا، اصل میں جو شہداء ہوتے ہیں اللہ کریم انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق کے معنی میں بڑی وسعت ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو یہ سخی بھی ہوتے ہیں، جواد بھی ہوتے ہیں، یہ تقسیم بھی فرماتے ہیں، یہ عطا بھی فرماتے ہیں۔ بعض اوقات بندے کو ظاہری خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری رزق کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو وہ عطا فرماتے ہیں، اور جس کو رزق کی صورت میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، وسیلہ بنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، اللہ سید الشہداء کے مدار پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے دربار کی حاضری، رسول اللہ کے دربار کی حاضری اللہ نصیب فرمائے۔ ساتھ اسلام پڑھیں گے جی۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام
جب سو اور ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام دیا بانے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام کھلے آنکھ